لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ہر طرح کی بڑائی کبریائی بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام کی جماعت پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، ساتھیوں، ماں اور بہنوں، سابقہ خطبہ جمعہ سے پہلے جس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی وہ نماز کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی تھی، جس میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ نماز اسی طریقے سے ہم ادا کریں جس طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ اور یہ بھی بات آئی تھی کہ نماز کا تصور انفرادی صورت میں نہیں بلکہ اجتماعی صورت میں اس کا تصور کیا جا سکتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اس عبادت کو اجتماعیت کے ساتھ ہم پر اور آپ پر فرض کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اس عبادت کو انجام دیں گے جبھی جا کر کے ہماری یہ عبادت قابل قبول ہوگی۔ بہت سارے نصوص کے ذریعے سے اس چیز کو واضح کیا گیا تھا، انہی میں سے کچھ نصوص، کچھ دلائل آج بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلی جو حدیث ہمارے اور آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین کے فرشتے، جن کا درجہ، جن کا مقام بہت اونچا اور بہت بلند ہے، وہ ایسے لوگوں کی نیکیوں کو لکھنے کے لیے آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، یا یہ کہ ایسے لوگوں کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کرنے میں جھگڑ پڑتے ہیں کہ میں اس فلاں بندے کی نیکی میں لکھوں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں میں لکھوں گا، یا یہ کہ ایک فرشتہ کہتا ہے اس نیکی کو یہ اتنی عظیم یہ نیکی ہے، اس کو میں رب العالمین کے سامنے پیش کروں گا، دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو پیش کروں گا۔ جب یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے سے دکھلائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، کہ فرشتے کن چیزوں میں جھگڑ پڑتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ہاں میں جانتا ہوں، فی الکفارات، وہ کفارات ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفارات کا ذکر کیا، اور ان میں ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، ان کفارات میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس انسان کا یا ان لوگوں کا اعمال فرشتے لکھنے میں یا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرنے میں جھگڑ پڑتے ہیں،
اختلاف کر بیٹھتے ہیں. ایک کہتا ہے میں لکھوں گا, دوسرا کہتا ہے میں لکھوں گا. وہ ہے کہ انسان اپنے گھر سے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو فرشتے آپس میں اس کی اس نیکیوں کو لکھنے کے لیے جھگڑ پڑتے ہیں. یہ حدیث باجماعت نماز پڑھنے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے کہ کس طریقے سے عظیم اجر اور ثواب اللہ تبارک و تعالی نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں رکھی ہے کہ فرشتے اس کی نیکیوں کو لکھنے میں اختلاف کر بیٹھتے ہیں. دوسری حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ضامن اللہ تبارک و تعالی ہو جاتا ہے, ایسے لوگوں کی حفاظت اللہ کے ذمے ہو جایا کرتی ہے جو انسان نماز ہی نہیں بلکہ نماز کو باجماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ابو داؤد کی, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن کی ضمانت اور جن کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے. ان میں سے ایک شخص وہ ہے وَرَجَلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ, کہ جو مسجد کی طرف اپنے گھر سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے. فَهُوَ ضَامِنْ عَلَى اللَّهِ, وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے, اللہ اس کا ضامن ہو جاتا ہے. حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ, یہاں تک کہ وہ انسان وفات پاتا ہے اور جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. یہ عظمت اور یہ برتری, یہ فضیلت کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جو تنہا نماز نہیں بلکہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتا ہے. تو اللہ کی حفاظت کیسے ہوتی ہے اس کی بھی وضاحت ہوئی کہ اللہ کی حفاظت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ مرتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کر دیتا ہے. یہ اللہ کی سب سے عظیم حفاظت ہمارے اور آپ کے ساتھ اس وقت ہو جایا کرتی ہے جب ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. اس دنیا میں آنے کا مقصد, اس دنیا میں سارے اعمال کرنے کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ ہم و آپ جنت کو حاصل کر سکیں. اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ جماعت کے ساتھ اگر تم نماز پڑھتے ہو تو یہ چیزیں تمہیں مل کر کے رہیں گی. اللہ تمہاری حفاظت بھی ہر طریقے سے کرتا رہے گا. اور اس دن سب سے بڑی حفاظت کی جو بڑی ذمہ داری ہوگی وہ یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جہنم سے بچا دے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی. اس وقت اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی حفاظت کرے گا اور ضمانت لے گا اور اس کے بعد ہمیں اور آپ کو جنت میں داخل فرما دے گا. اسی طریقے سے ایک حدیث مسند احمد کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کے لیے بھیڑیا شیطان ہوا کرتا ہے جس طریقے سے بکریوں کے لیے بھیڑیے ہوتے ہیں. جب وہ جماعت سے ہٹ کر کے, جماعت سے کٹ کر کے, بکریوں کے ریوڑ سے ہٹ کر کے کوئی بکری الگ کسی چراگاہ پر چلی جائے, کہیں ہری بھری گھاس دیکھ کر کے وہ چرنا شروع کر دے تو بھیڑیا اس پر حملہ کر کے اسے چیر پھاڑ کر کے اسے اپنا نوالا بنا لیتا ہے. اسی طریقے سے انسانوں کا جو بھیڑیا ہے وہ شیطان ہے. جب وہ جماعت سے کٹ جاتا ہے, جماعت میں انتشار پیدا کرتا ہے, جمعیت کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر شیطان اسے اچک لیتا ہے, شیطان اسے تباہ برباد کر دیتا ہے, شیطان اسے راہ راستے بھٹکا کر کے ایسے راستے پر لگا دیتا ہے جو راستہ ضلالت کا ہوتا ہے, جو راستہ گمراہی کا ہوتا ہے. تو شیطان کے چال سے, شیطان کے وسوسوں سے اگر بچنا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز کو ادا کریں تو جماعت کے ساتھ ادا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابِ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ وَالْمَسْجِدِ. اگر تم شیطانی وسوسوں سے, شیطانی خیالات سے, شیطانی ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو تم پر یہ ضروری ہے, واجب ہے کہ تم جماعت کو لازم سے پکڑو. تم عام مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر کے رہو, تفرقہ نہ ڈالو, پھوٹ نہ پیدا کرو. اور والمسجد, مسجد کے ساتھ چمٹ کر کے رہو. مسجد کے ساتھ چمٹنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہو. جب اذان ہو تو فوراً ہم مسجد کی طرف چل پڑے, دوڑ پڑے. وسارعوا
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. یہی تو پیغام دیا گیا کہ جب اللہ کا بلاوا آئے, اللہ رب العالمین کی طرف سے ندا بلند کی جائے تو ہم سب کچھ چھوڑ کر کے رب العالمین کی عبادت کے لیے مسجد کو آباد کریں. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسا انسان اپنے آپ کو شیطان کی چالوں سے محفوظ کر لیتا ہے, شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث صحیح ترغیب میں جس کو ذکر کیا گیا ہے صحیح سند کے ساتھ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان صبح سویرے سب سے پہلے مسجد کے لیے نکلتا ہے, مسجد کی طرف چلتا ہے, تو اس کے پیچھے فرشتہ چلنے لگتا ہے. اس کے پیچھے فرشتہ ایک جھنڈا لے کر کے اسلام کا, کلمہ حق کا, اس کے ایمان کی گواہی کا, اس کے ایمان کی شہادت کا جھنڈا ایک فرشتہ اس کے پیچھے لے کر کے چل نکلتا ہے. اور جب وہ مسجد پہنچتا ہے, مسجد سے جب واپس ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے ساتھ واپس اس کے گھر تک جاتا ہے. اور جب وہ گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس جھنڈے کو اس کے گھر کی بلندی پر ثبت کر دیتا ہے, گاڑ دیتا ہے. اس بات کی گواہی مل جاتی ہے کہ یہ وہ انسان ہے جو اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے, یہ وہ انسان ہے جس کا ایمان اللہ پر ہے, جو عبادت گزار ہے, جو متقی ہے, جو پرہیزگار ہے. اور پھر حدیث میں آگے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان صبح سویرے سب سے پہلے بازار کی طرف جاتا ہے, بازار کو آباد کرنے کے لیے جاتا ہے, تو اس کے پیچھے شیطان نکل جاتا ہے اور شیطانی ہتھ کنڈے اپناتا ہے اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. اور پھر جب وہ پلٹ اپنے گھر پر آتا ہے تو اس کے بے ایمانی کا, اس کے بے غیرتی کا, اس کے ایمان نہ ہونے کا, اس کے ایمان نہ ہونے کی شہادت کا جھنڈا اس کے گھر پر پھہرا دیا جاتا ہے کہ یہ وہ انسان ہے جو اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے راضی و تیار نہیں ہے, جو جماعت کا انکار کرتا ہے, جو جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے. تو اگر ہم فرشتوں کی شہادت چاہتے ہیں اپنے ایمان کے تعلق سے, عقیدے کے تعلق سے, اسلام کے تعلق سے, تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں اور آپ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ضروری ہوگی. اور اسی طریقے سے ایک حدیث جو ہم نے اور آپ نے بارہا اس حدیث کو سنا ہوگا کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ پوری رات عبادت کرنے والوں کے برابر اجر و ثواب کو حاصل کرے, اجر و ثواب کو پائے, تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرے. اگر جماعت کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو گویا اس نے پوری رات عبادت نہیں کی. مشہور حدیث ہے, بخاری اور مسلم کے اندر یہ موجود ہے کہ من صلی العشاء فی جماعت, جو جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفُ اللَّيْلِ, تو گویا اس نے آدھی رات تک اللہ رب العالمین کی عبادت کی, آدھی رات تک اس نے قیام کیا. 10 منٹ کے اندر آپ آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, لیکن اللہ اتنا غفور الرحیم ہے, اتنا رحم و کرم کرنے والا ہے, اتنا اجر دینے والا ہے کہ آدھی رات عبادت کے برابر اجر و ثواب سے ہمیں اور آپ کو نوازتا ہے. اور پھر آگے ومن صلی الصبح فی جماعت, اور جو فجر کی نماز سنت کے فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فکأنما صلی اللیل کلہ, تو گویا اس نے پوری رات اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی. یہ فضیلتیں کب حاصل ہوگی؟ یہ فضیلتیں اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں گے. اور آگے آئیے, ترمذی کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فی حدیث کہتے ہیں کہ من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءتان, براءت من النار و براءت من النفاق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان 40 دن اللہ تبارک و تعالی کی خاطر تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, کتب لہ براءتان, اس کے لیے 2 براءت لکھ دی جاتی ہیں, 2 براءت اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے. ایک براءت براءت من النار, ایک تو اس کے حق میں جہنم سے براءت لکھ دی جاتی ہے کہ یہ انسان جنتی ہے, اور دوسری براءت کیا ہے؟ براءت من النفاق, نفاق سے اس کی براءت کر دی جاتی ہے کہ یہ پکا سچا مومن اور اسلام والا ہے. کیوں
کیونکہ یہ منافقوں کی پہچان ہے. یہ منافقوں کی پہچان ہے کہ وہ جماعت سے پیچھے رہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ واضح کر دیتا ہے کہ یہ وہ انسان ہے جس کے دل میں ایمان ہی ایمان ہے, نفاق کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی ہے. اور دوسری سب سے عظیم برات وہ یہ کہ اسے جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے. کن صورتوں پر؟ اسی صورت پر کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اگر اہتمام کرتا ہے. ایک مجاہد بڑے تابعی گزرے ہیں, بہت بڑے تابعی گزرے ہیں. ایک صحابی کے تعلق سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ بدری صحابی میں سے کوئی ایک صحابی تھے. وہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے بچوں کو بلا کر کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم نے نماز ادا کی؟ بچہ بولتا ہے کہ ہاں ہم نے نماز ادا کی. کہا کہ یہ بتاؤ کیا تو نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی ہے؟ وہ کہتا اے میرے ابو جان, جماعت کے ساتھ ہم نے نماز نہیں ادا کی. نماز کی ادائیگی ہوئی ہے لیکن جماعت کے ساتھ نہیں. وہ صحابی رسول کہتے ہیں اپنی اولاد سے, آج کیا ہم جائزہ لیتے ہیں اپنے بچوں کے تعلق سے؟ جا کر کے کوئی ہم میں سے پوچھتا ہے اپنی بچی سے, اپنی بیوی سے, اپنے بچوں سے, لڑکوں سے کہ اے میری اولاد جس کی خاطر ہم کیا کچھ نہیں کرتے ہیں, بتا کیا تو نے آج فجر کی نماز ادا کی ہے؟ ہم ہر کچھ سوال کر سکتے ہیں. بچہ کلاس نہ جائے, بچہ ہوم ورک نہ کرے, بچہ ٹیوشن نہ جائے, بچہ صحیح ڈھنگ سے تجارت نہ کرے, بچہ صحیح وقت سے دکان نہ کھولے, صحیح ڈھنگ سے تمام چیزوں کو انجام نہ دے, ہر طرح سے ہم سوال کریں گے, ہر طرح کے سوالات پر اسے ڈانٹ بھی پلائیں گے. اگر ہماری بس چلی تو اس پر ہم تھپڑ بھی رسید کریں گے. لیکن ایمان کے تعلق سے, اسلام کے تعلق سے, نماز کے تعلق سے ہمارا کوئی سوال نہ ہو, ہم ان سے کچھ بھی نہ جانچیں اور نہ ہی کچھ سوال کریں بلکہ ہم انہیں آزاد چھوڑ دیں. یہ سب سے بڑی خیانت ہے اللہ رب العالمین کی اس نعمت میں جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے. وہ صحابی رسول کہتے ہیں میرے بچے کیا تکبیر اولا کے ساتھ تو نے نماز پڑھی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ سنو, تو نے بہت بڑا اجر ضائع کر دیا. وہ اجر کیا؟ کہا 100 اونٹ جس کی آنکھیں کالی ہوتی ہیں, جو بڑا ہی قیمتی ہوا کرتا ہے, 100 اونٹ کے برابر تو نے اجر و ثواب کو ضائع و برباد کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہی ذکر کرتے ہیں کہ 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ, یعنی جس تکبیر کے ساتھ نماز شروع کی جاتی ہے اللہ اکبر کہہ کر کے, اگر اس تکبیر اولا کی پابندی جماعت نہیں, پابندی کے ساتھ کوئی نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے جہنم سے آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ایمان کی شہادت بھی دیتا ہے. کہتا ہے یہ صحیح ایمان والا ہے. اسی طریقے سے بخاری کی مشہور حدیث ہے جس میں جماعت کی فضیلت کے تعلق سے, جماعت کی فضیلت اور اس کے مرتبے کے تعلق سے ذکر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجہ. اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے اجر و ثواب میں 27 درجہ اضافہ کر دیا جاتا ہے. دوسری روایت 25 درجہ اضافہ کر دیا جاتا ہے. یہ خشوع اور خضوع کے اعتبار سے کمی اور زیادتی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے. تو یہ 27 درجہ اگر ہم تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو گویا ہر نماز میں ہم 27 درجہ اپنے آپ کو نقصان میں اور خسارے میں ڈال رہے ہیں. کیا ہمیں نیکی کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی نماز کا اہتمام اس ڈھنگ سے کرتا ہے تو اللہ رب العالمین 27 درجہ اسے بلند کرتا ہے. ایک اور حدیث ابو داؤد کی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اسے مکمل حج کے برابر اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے. بہت سارے ہم میں سے ایسے ہیں جنہیں استطاعت نہیں ہے, جن کے پاس دولت نہیں ہے, یا جن کے پاس دولت ہے جسمانی طاقت نہیں ہے, وہ حج کو بیت اللہ نہیں جا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ بتلایا ہے, کہا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو, تمہیں ہر نماز میں حج کے برابر اجر و ثواب سے نوازا جائے گا. مفسرین اور محدثین کو پڑھا جائے تو بہت سارے محدثین نے اس حدیث کی شرح میں کہا ہے کہ مکمل حج کا ثواب اسے دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ, مکتوبہ یعنی فرائض نماز کی ادائیگی کے لیے کوئی مسجد جاتا ہے
تو اللہ رب العالمین فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ اسے ایک حج کرنے والے کے برابر اجر و ثواب سے اللہ رب العالمین نوازتا ہے. یہ عظمت، یہ برتری، یہ فضیلت اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم مسجدوں کو آباد کریں گے. اور یہ حدیث بہت اہم ہے. ہم کسی کمپنی میں کسی کے یہاں اگر ڈیوٹی کر رہے ہو، جاب کر رہے ہو، اور آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج لوگ آفس کے باہر ہی فنگر پرنٹ کا ایک لگا دیتے ہیں، جہاں پر ڈیوٹی کرنے والا ایک نوکر جو ملازم ہوتا ہے وہ آفس میں انٹری کرنے سے پہلے انگوٹھا لگاتا ہے، اس لیے تاکہ انٹری ہو سکے کہ آج میں نوکری میں وقت پر پہنچا تھا. کہیں پر 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، کہیں پر 15 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے. ایسے ہی یہ جان رکھے یہ حدیث ہمیں جھجوڑنے والی ہے. یہ حدیث ہمیں جھجوڑنے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں بھی ہمارے اور آپ کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی مقرر کر رکھی ہے. وہ ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں فرشتوں کا جو آپس میں ایک دوسرے سے تبادلہ کرتے ہیں، عصر اور فجر میں ان کا اجتماع ہوتا ہے. اور پھر جب جو فرشتہ جسے مقرر کیا جاتا ہے فجر کے وقت، اس کی ڈیوٹی عصر کے وقت ختم کی جاتی ہے، اور جسے عصر کے وقت مقرر کیا جاتا ہے اس کی ڈیوٹی فجر میں ختم ہوتی ہے. جب یہ فرشتے اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں، ہمارے تمام اعمال کو لکھ کر کے، ہمارے تمام اعمال روزانہ ڈیلی اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں کہ ہم کیا کچھ اس روئے زمین پر کر رہے ہیں، کیا انجام دے رہے ہیں. جب یہ فرشتہ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اور سب سے بہتر جاننے والا ہے. اس کے باوجود بھی مزید حجت قائم کرنے کے لیے ان فرشتوں کو، جن کو ہمارے اور آپ کے ساتھ مقرر کیا ہے، سوال کرتا ہے. سوال کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کیف ترکتم عبادی، اے میرے فرشتوں بتاؤ تم میرے فلاں بندے کو کس حالت میں چھوڑ کر کے آئے ہو، کس پوزیشن میں چھوڑ کر کے آئے ہو. اگر ہم آپ اللہ کی عبادت میں ہوتے ہیں تو ان فرشتوں کا بڑا ہی پیارا جواب ہوتا ہے. وہ فرشتے کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون. اے میرے اللہ، جب میں گیا تو تیرا بندہ نماز میں تھا، اور جب ابھی آ رہا ہوں جب بھی تیرا بندہ نماز میں ہے، جب بھی تیرا بندہ نماز میں ہے. ہم آپ سوچیں، اگر ہم بستر پہ سوئے ہیں، اگر ہم بازار میں گھوم ٹہل رہے ہیں، میوزک اور گانے سن رہے ہیں، اور یہ فرشتہ جو فجر میں آیا عصر کے وقت جا رہا ہے، ہماری مائیں اور بہنیں بھی سوچیں، غور کریں، اگر وہ نماز کی تاریخ ہیں اور ایسی چیزوں میں پڑی ہوئی ہیں جو بے حیائیوں کی طرف انہیں لے جاتی ہیں، تو یہ فرشتے جاتے ہوں گے تو ہمارے حق میں کیا گواہی دیتے ہوں گے؟ یہی کہ اے میرے اللہ، تیرا فلاں بندہ میوزک سن رہا تھا، تیری فلاں بندی سیریل دیکھ رہی تھی، تیری فلاں بندی مارکیٹ میں گھوم ٹہل کر کے سنگار کے سامان خرید رہی تھی، نماز کو چھوڑ کر کے، ترک کر کے، تیرا بندہ بستر پر سویا تھا. یہی روزانہ اللہ رب العالمین کے سامنے فرشتے جا کر کے گواہی دیتے ہیں. بتائیے کیا حشر ہوگا، کیا حشر ہونے والا ہے، کون بچانے والا ہے، کون حفاظت کرنے والا ہے. روزانہ ڈیلی ہمارے خلاف اگر یہ حجت، عدالت جو سب سے بڑی عدالت ہے اللہ رب العالمین کی، اس میں یہ فرشتے جا کر کے کیس کر رہے ہیں کہ اے اللہ، بھلا تیرا بندہ تیری عبادت کو چھوڑ کر کے بستر پر سویا رہتا ہے، گانے اور موسیقی میں مست رہتا ہے، حرام کمائی میں مست رہتا ہے، دنیا کی لالچ میں مست رہتا ہے. روزانہ ہمارے خلاف یہ عرضی داخل کی جا رہی ہے، ہمارے خلاف کیس دائر کیا جا رہا ہے. اس دن جب عدالت سجے گی، لگے گی، تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ اس لیے پلٹو، اللہ کی عبادت کی طرف رجوع کرو، آؤ مسجدوں کو آباد کرو. تو یہ فرشتے جا کر کے کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ترکناہم، جب میں انہیں چھوڑا تو وہم یصلون، وہ تیری عبادت میں تھے، تیرے لیے سجدہ کیے تھے، تیرے لیے رکوع کیے تھے، تیرے لیے قیام کیے تھے. جب گیا، جب بھی اسی صورت میں آ رہا ہوں، جب بھی اسی صورت میں. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ فرشتے ہمارے لیے روزانہ اللہ کے سامنے یہ گواہی دے رہے ہوں. اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے
جس میں وہ کہتے ہیں کہ جس انسان کو اس بات سے خوشی حاصل ہوتی ہو کہ وہ اللہ سے جب ملے تو اسلام کی حالت میں ملے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے، نماز کی حفاظت کرے۔ پھر کہا کہ سنو، تمہارے رسول کا طریقہ یہی ہے، تمہاری شریعت یہی ہے کہ تم نماز کی حفاظت جماعت کے ساتھ ادا کر کے کرو۔ اگر تم جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، گویا کہ تم گمراہی کے راستے پر ہو۔ تو رسول کی سنت یہ ہے، شریعت یہ ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو گویا ہم بھٹکے ہوئے ہیں، راہ راست پر نہیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ لہ، کہ جس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی گویا اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، الا یہ کہ اس کے پاس کوئی شرعی عذر موجود ہو۔ ایک صحابی رسول کا بہت ہی بہترین واقعہ میں نقل کرنا چاہتا ہوں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ مسند احمد میں یہ حدیث درج ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیماری آ گئی ہے، مجھے بیماری لگ گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیماری تمہارے لیے کفارہ کا ذریعہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر ہمارے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے جب بھی، کہا کہ ہاں جب بھی اگر کوئی تکلیف کسی ایمان والے کو پہنچتی ہے تو اس کے ذریعے سے اس کے گناہ جھاڑے جاتے ہیں، اس کے گناہ ختم کیے جاتے ہیں۔ تو سنو اے میرے نوجوانوں، سنو اہل حدیثوں، سنو اس حدیث کو غور سے، اس واقعے کو۔ انہوں نے دعا کی اللہ رب العالمین سے، ہاتھ کو بلند کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے پوری زندگی بیماری کی حالت میں رکھے، مجھ سے پوری زندگی یہ بخار جدا نہ کر، میرے جسم میں بخار ہمیشہ رہے، لیکن اللہ اس کی بھی میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم حج کرنے میں، عمرہ کرنے میں، تیرے راستے میں جہاد کرنے میں اور نماز با جماعت ادا کرنے میں یہ بیماری حائل نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو۔ یہ کتنی عظیم بات ہے۔ آج تجارت رکاوٹ میں آ جاتی ہے نماز کی ادائیگی میں، کسی کی محبت، فرینڈ اور دوست کی محبت نماز کو ادا کرنے میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے۔ یہ صحابی رسول ہے، دعا کر رہے ہیں کہ بخار زندگی بھر رہے، لیکن اس بخار کی وجہ سے ہماری نماز نہ چھوٹنے پائے، یہ نہیں بلکہ کہا نماز با جماعت ہی ادا کرتا رہو، جماعت نہ چھوٹنے پائے اس بخار کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر رہے ہیں۔ یہ صحابی رسول اگر واقعات کو دیکھیں جو ہم سے پہلے اسلاف گزرے ہیں تو آپ کے روٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اسلاف نماز کا اہتمام جماعت کے ساتھ اس انداز سے کیا کرتے تھے۔ حارث بن حسان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شادی ہوتی ہے، ساتھی لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ بتاؤ آج تو پہلی رات ہے، آج تو تمہاری سہاگ رات پہلی رات ہے، کیا کرو گے؟ نماز کا اہتمام جماعت کے ساتھ کر پاؤ گے؟ کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ نئے جوڑیاں، نئے رشتے اس بات پر غور کریں۔ کہا کہ سنو، اگر وہ لڑکی مجھے با جماعت نماز پڑھنے سے روکتی ہے تو اس لڑکی کے اندر خیر نہیں شر ہے۔ انہوں نے اس حالت میں بھی جماعت کے ساتھ نماز کو ترک نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے آئے اور سعید بن زید ایک گزرے ہیں، بہت بڑے محدث اور فقیر گزرے ہیں۔ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز نہیں بلکہ جماعت کے ساتھ نماز ان کی ترک ہو گئی، فبکا، اپنی داڑھی کو پکڑ کر کے رونے لگے مسجد میں بیٹھ کر کے، آج جماعت کی نماز مجھ سے رخصت ہو گئی، مجھ سے جماعت کی نماز چھوٹ گئی۔ یہ رونے اور بلبلانے لگتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ابراہیم المروزی، یہ بڑے تاجر بھی تھے اور فقیہ اور محدث بھی تھے، ان کا معاملہ عجیب و غریب تھا۔ یہ اپنے دکان پر بیٹھتے، سونے چاندی کا ان کا کاروبار اور بزنس تھا، تجارت کرتے تھے، لیکن یہ جب کسی زیور کو بنانے کے لیے ہتھوڑی کی بلند کرتے، اٹھاتے، اس پر مارنے کی کوشش کرتے، اور ادھر سے اللہ کا بلاوا آتا، اذان کی آواز ان کے کان میں پڑتی تو اس ہتھوڑی کو اس زیور پہ مارتے نہیں بلکہ وہیں رکھ کر کے مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ اسے رکھ کر کے اتنا بھی نہیں غبارہ کرتے کہ ہتھوڑی اٹھی ہے مار دیں۔ ہم اور آپ، ایک کسٹمر آیا ہے جائے، دوسرا بھی آنے والا ہے، دوسرے کے بھی انتظار، دوست بیٹھا ہے، کیسے کہہ دوں کہ اللہ کا بلاوا آیا ہے؟ اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ جب تک رب کا خوف، رب کی معرفت نہیں حاصل کرو گے، اسی طریقے سے جو کمیاں اور کوتاہیاں اور جو حالات کے بگاڑ ہیں
سماج و معاشرے میں یہ دیکھے جاتے رہیں گے تو یہ اس طریقے سے اہتمام کرتے. آج لوگ یہ بھی بہانے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کیا کیا جائے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. سلیمان المقدسی گزرے، ایک چیف جسٹس تھے یہ اپنے وقت کے، اپنے پیریڈ کے. ان کی حالت کیا تھی؟ یہ کہتے ہیں کہ میری پوری زندگی میں، آج ہم پوری زندگی کا حساب نہیں کرتے، مال کتنا آیا کتنا گیا، پراپرٹی کتنی خریدی کتنی ضائع ہو گئی کتنا نقصان ہوا، ہر چیز کا لیکھا جوکھا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، ڈائری ہوتی ہے. لیکن نیکیوں کے تعلق سے کوئی ڈائری نہیں. اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا، اس کے تعلق سے کوئی ڈائری نہیں، کوئی کھاتا نہیں، کوئی اکاؤنٹ نہیں کہ ہم حساب کریں کہ زندگی میں کتنی نمازیں چھوٹ گئیں، کتنی جماعت کے ساتھ، کتنی انفرادی صورت میں کتنے روزے چھوٹے، کتنے حرام آئے کتنے حلال لائے، کوئی حساب کتاب نہیں. یہ چیف جسٹس ہوتے ہوئے بھی کہتے ہیں ہر وہ انسان جو کہتا ہے میں بہت ہی مشغول رہتا ہوں، چیف جسٹس سے زیادہ کوئی مشغول اور مصروف نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا میری پوری زندگی میں صرف اور صرف 2 مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز چھوٹی ہے پوری زندگی میں. اور کہا گیا کہ آپ اپنی کیفیت بیان کیجئے، جب جماعت چھوٹی تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں وہ 2 وقت جو جماعت کے ساتھ نماز چھوٹی ہے، وہ 2 وقت جو اکیلے پڑھا تو ایسا لگا کہ ہم نے نماز ہی نہیں پڑھی. ایسا لگا کہ ہم نے نماز ہی نہیں پڑھی. ہم پوری زندگی نماز نہ پڑھے، 30-40 سال گزر جائے، ہمیں کوئی احساس ہی نہیں، ہمیں کوئی احساس ہی نہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی کتنے بڑے مجرم بنتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ تھے ہمارے اسلاف. اور اسی طریقے سے میمون بن مہران کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ مسجد گئے، ایک مرتبہ مسجد گئے، دیکھا کہ لوگ جا چکے ہیں. پوچھا، کہا کہ بتاؤ کیا ہوا، لوگ کیوں چلے گئے؟ بتایا گیا کہ جماعت ہو چکی ہے، لوگ جماعت سے نماز پڑھ کر کے جا چکے ہیں. وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. آج کوئی نقصان ہو تو ہم یہ کلمہ پڑھتے، دین کا نقصان ہو اسے فکر نہیں، اس پر انا للہ نہیں، دین ہم سے رخصت ہوتا رہے کوئی فرق نہیں. یہ وہ ہمارے اسلاف تھے جو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اسی طریقے سے ابن عمر کے تعلق سے آتا ہے، نقل کیا گیا کہ ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ ان کی نماز چھوٹ گئی تو باقی جو راتیں تھیں اس میں وہ عبادت کرتے رہے تاکہ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ہے اسے وہ حاصل کر سکیں، اسے وہ پا سکیں. یہ ہمارے اسلاف تھے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اس طریقے سے بیداری کا ثبوت دیا کرتے تھے. ایک اور واقعہ بیان کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. حاتم الاسم ہے، یہ بہت بڑے فقیہ بھی گزرے ہیں، بہت بڑے حکیم بھی تھے. انہیں لقمان حکیم کی جگہ پر لوگ دیکھا کرتے تھے ان کے زمانے میں. ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا کہ ایک مرتبہ ان کی جماعت چھوٹ گئی، ایک مرتبہ جو کہ 90 سال کی عمر تک یہ زندہ رہے، 90 سال کی عمر میں ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز چھوٹی. تڑپنے لگتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. پریشانی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ گھر سے مسجد جاتے ہیں، مسجد سے گھر آتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، مسجد سے گھر آتے ہیں. ایک عالم دین تھے، ان کی پریشانی کو دیکھ کر کے وہ ان کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا بات ہے. یہ اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں. کہا کہ ایک مرتبہ زندگی میں جماعت کے ساتھ نماز چھوٹی ہے، دوسری بہت نمازی زندگی میں آئے گی، اس کا اہتمام کر لینا، اللہ رب العالمین معاف فرمائے گا. اس پر انہوں نے جو بات کہی ہے وہ قابل غور ہے، وہ قابل غور ہے. آج ہم آپ سوچیں کہ کیا اس دین پر مصیبت آتی ہے اس طریقے سے تو ہم اس کے تعلق سے فکر مند ہوتے ہیں. اگر ہمارے سماج اور معاشرے میں ہمارے گھر کے اندر دین پر مصیبت آئے تو ذرہ برابر بھی احساس نہیں، لیکن مال لٹ جائے، اولاد کی وفات ہو جائے، گھر سے کوئی بے گھر کر دیا جائے، پورا کا پورا علاقہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور سوگ مناتا ہے. لیکن دین رخصت ہو رہا ہے، دین ہم سے نکلتا چلا جا رہا ہے. سماج و معاشرے میں گھر کے اندر کوئی سوگ کوئی ماتم نہیں ہے. یہ کہتے ہیں مجھے افسوس ہے، اس پر مجھے افسوس ہے کہ دین کے ناحیے سے میں اتنا پریشان، دین کا میرا اتنا بڑا نقصان ہوا، لیکن مجھ سے کوئی خیریت دریافت کرنے آیا. اتنے بڑے سماج اور معاشرے میں تو ایک انسان، میرے گھر میں میری اولاد اگر مر جائے تو پورا سماج اکٹھا ہو جائے گا، لیکن دین کے اندر مصیبت آ گئی تو صرف ایک انسان اس مصیبت کو پوچھنے کے لیے آیا اور تسلی دینے کے لیے آیا. یہ تھے ہمارے اسلاف،
یہ تھے ہمارے اسلاف جن کو اتنی طلب تھی کہ ایک مرتبہ نماز نہیں بلکہ جماعت چھوٹ گئی ہے، نماز کا اہتمام وہ کیا کرتے تھے، جماعت چھوٹی ہے تو کہا اتنی بڑی مصیبت، اس میں تو پورے سماج کے لوگوں کو اٹھنا چاہیے، اس کے تعلق سے فکر مند ہونا چاہیے کہ آج اس نماز کو جماعت کے ساتھ کیوں چھوڑی جا رہی ہے، اس کو کیوں ترک کیا جا رہا ہے، اس کا اہتمام کیوں نہیں کیا جا رہا ہے۔ پورا سماج جڑ کر کے کندھے سے کندھا شانہ بشانہ ہو کر کے اس تعلق سے فکر مند ہو، سوچے کہ آج ہماری مسجدیں کیوں ویران ہوتی چلی جا رہی ہیں، اسے کون آباد کرے گا اگر ہم نہیں آباد کریں گے اللہ کے سامنے، اور کون جھکے گا اگر ہم کلمہ پڑھنے کے بعد بھی رب کے سامنے، رب کے گھر میں آ کر کے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے عزیزو، عذر کے سوا کسی بھی صورت میں جماعت ہم سے رخصت نہیں ہے، جماعت سے نماز چھوڑنا ہمارے لیے اجازت اس کی نہیں دی جا سکتی ہے۔ اگر عذر ہے، پریشانی ہے، شرعی عذر، کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے جس بنیاد پر ہم نہیں آ سکتے ہیں، یا حالات بہتر نہیں ہے کہ ہم مسجد نہیں آ سکتے ہیں، یا کوئی اور ایسی پریشانی ہے جس کی بنیاد پر نہیں آ سکتے ہیں، آپ یہ جان رکھیں کہ کسٹمر اور لوگوں سے ملاقات اور میٹنگ یہ بہانہ نہیں، یہ بہانہ نہیں۔ میں افسوس کرتا ہوں کہ لوگوں کے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کسٹمر ہو تو ہم نماز کا کیا کریں، سوال یہ کرو، سوال کا پیمانہ چینج کرو، جملہ اور سینٹنس چینج کرو، سوالات یہ ہوں کہ یہ بتایا جائے کہ اگر کسٹمر ہو اور اللہ کا بلاوا آ جائے تو کسٹمر کے ساتھ ہم کیا کریں، اللہ کے ساتھ کیا کریں۔ یہ سوال غلط ہے۔ ہم یہ پوچھیں کہ اس کسٹمر کے ساتھ ہم کیا کریں، اسے بیٹھائے رکھیں یا اسے کہتے ہیں ہم نماز پڑھ کر کے آئیں گے، اس کے بعد ہماری اور آپ کی ڈیل ہوگی۔ اس طریقے کے رجحان پیدا کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر، زندہ رکھے وفات و دین اسلام پر ہو۔ وصلی اللہ تعالی نبینا محمد۔